میرے سرکار غریب نواز کی شان کیا ہے۔ بھارت کی سرزمین ہے، پنڈت کا گھرانہ ہے، پنڈت کی ایک لڑکی ہے۔ ایک دن لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے، بابا یہ بتاؤ تم روزانہ دودھ لے کر کے کہاں جاتے ہو؟ پنڈت کہنے لگا، بیٹی میں دودھ لے کر مندر جاتا ہوں اور اپنے خدا کے چرنوں میں ڈال کے آ جاتا ہوں۔ بیٹی کہنے لگی، بابا یہ تو بتاؤ کیا وہ دودھ پیتے ہیں؟ باپ کہنے لگا، پنڈت نے کہا، بیٹی پتھر بھی کبھی دودھ پیتے ہیں؟ بیٹی نے کہا، بابا کل دودھ لے کر کے میں جاؤں گی، میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ جب بیٹی نے اتنا کہا تھا، پنڈت نے کہا، بیٹی یہ بات تو ٹھیک ہے، دودھ تو لے کر کے جائے گی، لیکن یہ بات نہ کہ تو دودھ پلا کر کے آئے گی۔ بیٹی پتھر کی کبھی دودھ نہیں پیا کرتے ہیں، پتھر کی مورتیاں کبھی دودھ نہیں پیا کرتی ہیں۔ لیکن بیٹی نے کہا، اصرار کیا، بابا آپ اجازت تو دیں۔ جب اتنا کہا، پنڈت نے کہا، چل بیٹی ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی۔ جب دوسرا دن آیا، پنڈت کی لڑکی اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیتی ہے اور مندر میں جاتی ہے۔ مندر میں جانے کے بعد میں دودھ کے پیالے کو مورتی کے سامنے رکھ دیتی ہے اور رکھنے کے بعد کہتی ہے، اگر تو میرا خدا ہے تو اس دودھ کو پی لے، ورنہ میں تیرے سامنے اپنے سر کو پٹک پٹک کر کے جان دے دوں گی۔ لڑکی نے جب اتنا کہا، مورتی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ پتھر کی مورتیاں بھی کبھی دودھ نہیں پیا کرتی ہے۔ اس نے اتنا دیکھا کہ پتھر کی مورتی دودھ پینے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، تو لڑکی نے اپنے سر کو زمین پر پٹکنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہی بزرگ کو دنیا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے، دنیا غریب نواز خواجہ اجمیری کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے خواجہ غریب نواز کا وہاں سے گزر ہوا۔ میرے سرکار غریب نواز نے جب اتنا دیکھا، ارشاد فرمانے لگے، او بیٹی یہ تو بتا تو اپنے سر کو کیوں پٹک رہی ہے؟ لڑکی نے کہا، او بابا جاؤ آپ اپنا کام کیجئے اور مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ لیکن میرے سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا، او بیٹی تو یہ تو بتا ذرا کہ تو سر پٹک کیوں رہی ہے؟ لڑکی نے کہا کہ یہ میرے خدا ہیں اور میں ان کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ یا تو دودھ پی لو، ورنہ میں اپنے سر کو پٹک پٹک کے تمہارے سامنے جان دے دوں گی۔ میرے خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور مورتی کی طرف بڑھتے ہیں، مورتی کے پاس میں آتے ہیں، مورتی کے کان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے دودھ پی کیوں نہیں لیتا ہے؟ دیکھتا نہیں ہے تیرے سامنے لڑکی سر پٹک رہی ہے، لڑکی کے ماتھے سے خون نکل رہا ہے، تو دودھ پی کیوں نہیں لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا، میرے خواجہ غریب نواز نے اتنا ارشاد فرمایا، مورتی کے اندر جان آ جاتی ہے، پتھر کی مورتی میں جان آ جاتی ہے۔ پتھر کی مورتی اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتی ہے، دودھ کے پیالے کو اٹھاتی ہے اور دودھ پی لیا جاتا ہے۔ میرے سرکار غریب نواز اتنا کر کے وہاں سے نکلنے لگتے ہیں، لڑکی کا کام ہو جاتا ہے، لڑکی مسکراتی ہوئی گھر جاتی ہے۔ لڑکی کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا، لڑکی کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں آئی ہوئی تھی۔ جب بستی والوں نے دیکھا تھا تو بستی والے کہنے لگے تھے، آج پنڈت کی لڑکی اپنی آبرو گوا کر کے آئی ہے، آج پنڈت کی لڑکی اپنی عزت کو لٹا کر کے آئی ہے، شاید کہ پنڈت کی لڑکی کی کسی نے عزت لوٹ لی ہے۔ لیکن جب لڑکی نے اتنا سنا تھا، لڑکی نے اپنے باپ سے کہا تھا، بابا جان آج میری کسی نے آبرو نہیں لوٹی ہے، نہ ہی میں کسی کے ہاتھوں اپنی عزت گوا کر کے آئی ہوں، بلکہ میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ لڑکی نے اتنا کہا تھا، بستی والوں نے اتنا سنا، حیرت زدہ ہو گئے۔ تعجب کی بات ہے کہ کبھی پتھر کی مورتیاں بھی دودھ پیتی ہے، کیا تو واقعی دودھ پلا کر کے آئی ہے؟ لیکن لڑکی نے کہا تھا، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کل پھر چل کر کے دیکھ لینا، صبح پھر جاؤں گی، اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ دوسرا دن آیا ہے، صبح ہوئی ہے، لڑکی کے ساتھ ساری بستی والے جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد میں مندر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب مندر میں لڑکی کے ساتھ پہنچتے ہیں، لڑکی اپنے ہاتھوں میں دودھ لیتی ہے اور دودھ کا پیالہ لے کر کے مورتی کے سامنے رکھ دیتی ہے، اس کے چرنوں میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو اگر میرا خدا ہے تو اس دودھ کو پی لے۔ بستی والوں نے دیکھا کہ مورتی کے اندر تو کوئی جان ہی نہیں آئی ہے۔ جب لڑکی نے اتنا دیکھا، پھر کہتی ہے کہ تم دودھ پیتے ہو کہ نہیں؟ بستی والوں نے کہا، پنڈت یہ تیری لڑکی بہانے بازی کر رہی ہے، یہ تیری لڑکی اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے، یہ کوئی دودھ پینے والا نہیں ہے۔ لیکن لڑکی نے جب اتنا سنا تھا، لڑکی نے کہا، تیسری مرتبہ کہا کہ تم دودھ پیتے ہو کہ نہیں، یا پھر میں کل والے بابا کو بلا لوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے
ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लिया गया। लड़की ने मूर्ति के सामने कल वाले बाबा का नाम लिया। मूर्ति में जान आ जाती है, मूर्ति के हाथ आगे बढ़ते हैं और हाथ आगे बढ़ाने के बाद में मूर्ति दूध का प्याला उठाती है, दूध पी लिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब बस्ती वाले इतना देखते हैं, हैरत ज़दा होकर के लड़की से पूछते हैं, ओ बेटी जरा ये तो बता, तूने कौन से वाले बाबा का नाम लिया है? कल कौन सा बाबा आया था जो इसको दूध पिला करके गया था? अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा था, लड़की ने कहा कि मैं इतना नहीं जानती कि वो कौन है। बस्ती वालों ने कहा ये तो बता कि वो कहां रहता है। लड़की ने कहा कि मैं ये भी नहीं जानती कि वो कहां रहता है। बस्ती वालों ने कहा ओ बेटी जरा ये तो बता कि वो आया किधर से था, गया किधर को था? बेटी ने जब इतना सुना, लड़की कहने लगी वो आया इधर से था, गया इधर को था। बस्ती वाले दौड़े हैं उसी तरफ को। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है। बस्ती वाले वहां पहुंच जाते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा रहे हैं एक दरख्त के नीचे। बस्ती वाले जाकर के पूछते हैं, ओ बाबा ये तो बताओ क्या तुम ही वो बाबा हो जिसने कल एक मूर्ति को दूध पिला दिया था? कहा हाँ वो मैं ही हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब इतना इरशाद फरमाया, बस्ती वाले कहने लगे ओ बाबा जरा ये तो बताओ वो कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से मूर्ति ने दूध पी लिया था? ये तो बताओ वो कौन सा जादू का करिश्मा है जिसकी वजह से तुमने मूर्ति को दूध पिला दिया था? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया वो किसी मंत्र की वजह नहीं है जिसकी वजह से दूध पी लिया मूर्ति ने, वो किसी जादू का करिश्मा नहीं है जिसकी वजह से मूर्ति ने दूध पी लिया। बस्ती वाले कहने लगे तो ये तो बताओ वो करिश्मा है किसका? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे रब्बे सुल जलाल, मेरे खुदा का करम है, मेरे खुदा का फजलो करम है जिसकी वजह से मूर्ति ने दूध पी लिया। बस्ती वाले कहने लगे तुम्हारा खुदा कौन है? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वो है कि जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज्क भी वही देता है, दुनिया का निजाम उसके उदरत से चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना बस्ती वालों ने सुना था, बस्ती वाले कहने लगे तुम ये तो बताओ तुम कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा रिश्ता कौन से मजहब से है? ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया मैं मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ और मैं अपने नाना जान का गुलाम हूँ, मदीने वाले ताजदार का गुलाम हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना था लोगों ने, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इतना इरशाद फरमाने के बाद में जब वहां उस जगह से निकलने लगते हैं, आगे पढ़ने लगते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। इतना सुनने के बाद में जब इतना लोगों ने देखा तो सबसे पहले पंडित मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है और गिरने के बाद में अर्ज करता है ओ बाबा, पत्थर को दूध पिलाने वाले बाबा, सिर्फ मूर्ति को दूध पिला करके ना जा, बल्कि आज हमें भी अपने मुस्तफा का कलमा पढ़ा करके गुलाम बना करके चला जा।